حیات نے تعلیم مکمل کی اور آفیسر لگ گیا۔ اتفاق ہے اس کا تبادلہ اسی جگہ ہوا جہاں ہم رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ تمہاری بچی فریحہ بڑی ہو گئی ہے اور فلاں اسکول میں پڑھتی ہے۔ اسے بچی کی محبت نے کھینچا۔ امی اسے لینے اسکول گئی ہوئی تھی۔ امی کو اس نے سلام کیا اور بچی کی خیریت پوچھنے لگا تو انہوں نے اخلاقاً جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اسکول میں حیات کو دھتکار نہیں سکتی تھیں کیونکہ ان کی نواسی کا باپ تھا۔ حیات کی ہمت بڑھی، اس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ قدرتی طور پر بچی باپ کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس کے بعد حیات فریحہ کو دیکھنے اکثر اسکول جانے لگا۔ اس پر امی نے کہا کہ تم بچی سے اسکول کے گیٹ پر مت ملا کرو، اسکول کے دیگر بچے میری نواسی سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے، بہتر ہے کہ تم اس کو گھر آ کر مل لیا کرو۔ حیات کو تو بہانا چاہیے تھا۔ وہ ہر 15 روز بعد آدھا گھنٹہ امی کے گھر فریحہ کے ساتھ گزارنے لگا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا لیکن امی نے اس کی اجازت نہ دی۔ والد صاحب تو نواسی کے رشتے سے مجبور تھے لیکن میرے بھائیوں کو اس کا آنا ناگوار گزرتا تھا۔ میں اپنے خامد کے ساتھ ان دنوں لاہور میں رہتی تھی، اس لیے کچھ عرصے تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن جب فریحہ میرے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا والد اسے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ منع کروں، پھر خیال آیا کہ حیات دولت مند آدمی ہے، کیوں نہ میں بیٹی کو باپ سے ملنے دوں، کم از کم اس طرح میری بچی کو اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ تو مل سکے گا۔ میرے دل میں یہی لالچ آ گیا اور میں خاموش رہی۔ ایک دن جب امی کے گھر گئی ہوئی تھی، حیات بھی فریحہ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کپڑے اور کچھ تحفے لایا تھا۔ میرے والدین خاموش تھے کہ یہ بچی کا باپ ہے، بچی پر اس کا اور اس پر بچی کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے گھر پر اس کی بیٹی سے ملنے کو روکا تو یہ کہیں اسے لے ہی نہ جائے۔ امی کے گھر میرا حیات سے اتفاقاً سامنا ہو گیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ اسمارٹ اور حسین ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں بھی اداس ہو گئی۔ ماضی کی یادوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا۔ مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ چنگاری پھر سے سلگ اٹھی جو برسوں پہلے دب گئی تھی۔ اب اس نے مجھ سے اپنی بیٹی کے ذریعے رابطہ کر لیا، پہلے فون کیا پھر ملنے کو اصرار کرنے لگا۔ میں اپنے پرسکون حال کو بھول کر پھر سے کھوئے ہوئے ماضی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ یہ میری بہت بڑی بھول تھی لیکن انسان تو ہے خطا کا پتلا۔ غرض ہماری بولی ہوئی کہانی میں پھر سے جان پڑ گئی۔ ہم پھر سے ایک دوسرے کے لیے بےتاب رہنے لگے، حالانکہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور وہ بھی اپنی خاندان میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن ہم محبت کی گم ہو چکی راہوں پر بھٹکنے لگے۔ ہم نے پھر سے سارے رشتے، سارے اخلاقی تقاضے اور اصول بلا دیے۔ میں اپنا جنت جیسا گھر، سیدھا سادہ محبت کرنے والا شوہر بلا کر پھر سے حیات کی دیوانگی میں سیدھی راہ سے گم کردہ راہی ہو گئی۔ میرے والدین کو علم نہ تھا کہ ہم دوبارہ ملنے لگے ہیں۔ اب میں اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی، دن رات اپنے شوہر سے لڑتی، بات بات پر الجھتی، عاصم جو کام کہتے الٹ کرتی۔ وہ حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ جتنا مجھے مناتے میں اتنا ان سے الجھتی، ان کو ستاتی، آئے دن لڑ جھگڑ کر ماں کے گھر چلی جاتی، یہاں آ کر حیات کو سب سے چوری چھپے فون کرتی اور ملنے چلی جاتی۔ اب ہم پھر سے ایک ہونے کے منصوبے بنانے لگے۔ عاصم کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ میں دوبارہ اپنے سابق شوہر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی، جس نے مجھے طلاق بنا قصور دے دی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دوں گی۔ ان دنوں مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے سابق شوہر کی محبت کو بھلایا ہی نہیں تھا، وہ محبت جس کو زمانے نے زبردستی چھین لیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے حالات کی شدت میں ڈوب کر سو گئی تھی مگر مری نہیں تھی۔ تبھی تو میں آج ایک بار پھر سب کچھ برباد کر کے دوبارہ اس شخص کی ہو جانا چاہتی ہوں، ہر قیمت پر اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو زندہ کر کے اسے حال اور پھر مستقبل میں بدل دینا چاہتی تھی۔ حیات کا کہنا تھا کہ اس وقت میں بے بس اور مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج حالات ویسے نہیں ہیں۔ آج میں خود مختار اور با اختیار ہوں، جائیداد سے اپنا حصہ لے چکا ہوں، تعلیم مکمل کر کے آفیسر ہو گیا ہوں۔ آج میں جیسی چاہے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اگر تم طلاق لے کر دوبارہ میری ہو جاؤ تو میں دوبارہ اس جنت کو پا لوں گا جو میں نے خود سے نہیں چھوڑی تھی بلکہ مجھ سے زبردستی چھین لی تھی۔ حیات کے دل میں ایک سلگتے ہوئے زخم کی طرح اب بھی میں موجود تھی۔ وہ جھوٹ نہیں کہتا تھا، وہ مجھ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے، جبکہ حالات نے مجھے ایک اور شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ انسان کبھی کبھی اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف اپنی خوشی کا حصول یاد رہتا ہے۔ حیات بھی خود غرض بن گیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے خود طلاق دی تھی، تبھی میں کسی اور کی بیوی بنا دی گئی تھی اور اب میں کسی اور کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔
لیکن حیات اتنی بڑی حقیقت کو خاطر میں نہ لا کر مجھ کو اکساتا۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ پہلے پہل میرے جھگڑوں سے بھی عاصم کو اندازہ نہ ہوا کہ ان کی دنیا جلنے والی ہے۔ وہ سیدھے سادے انسان تھے، میں جس قدر تنگ کرتی وہ اور زیادہ مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ گہری سوچ بوجھ کے مالک نہ تھے۔ روزگار کے چکر میں صبح کے گئے شام کو لوٹتے، ان کو کیسے علم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ آخرکار مجھے ہی ان کو بتانا پڑا کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ ان سے طلاق چاہتی ہوں۔ سچ ہے، شک کڑوا ہے صحیح، مگر میں اپنے پہلے شوہر کو ابھی تک نہیں بھلا سکی اور اب اسی کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے والد سے دوبارہ شادی کر کے اس کو اس کے باپ کا گھر دینا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر عاصم پر بجلی گر پڑی۔ وہ سکتے میں رہ گئے، جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ رو پڑے، بہت منت سماجت کی، بولے میں جانتا ہوں انسان زبردستی کسی کے ساتھ زندگی گزار کر خوش نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے بچوں کا خیال کرو۔ ادھر تمہاری ایک بیٹی ہے اور یہاں 2 بچے ہیں، کیا تمہیں ان کا بھی خیال نہیں ہے؟ ان سے ان کے ماں باپ مت چھینو، میرے ساتھ گزارے دن یاد کرو، کچھ تو میری بھلائیاں یاد کر لو۔ لیکن مجھ پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا زبردستی مجھے باندھے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، مگر میرا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ مجھ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور چند دن بعد اس شرط پر طلاق دے دی کہ میں بچے ساتھ نہ لے جاؤں گی۔ میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی، تب مجھے حیات کے سوا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ طلاق سے میرے والدین بہت دکھی ہوئے، لیکن میں خوش تھی۔ عدت میں نے اپنی پھوپھی کے گھر گزاری اور حیات سے نکاح کر لیا۔ اس بار نکاح میں میرے والدین شریک نہ ہوئے، مگر میں تو اپنے مقصد کو پا کر اس قدر خوش تھی کہ عاصم کے بچوں کو بھی بلا دیا جیسے میں نے ان کو جنم نہ دیا ہو۔ مجھے یاد تھی تو بس فریحہ جو ابھی تک میری والدہ کے پاس تھی، لیکن میں نے ماں باپ کو کتنا دکھی کر دیا ہے۔ حیات نے مجھے علیحدہ گھر لے کر اس کو سجا سنوار کر دیا، میں اس میں رہنے لگی۔ فریحہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیات کچھ دن بیوی کے پاس جاتے، پھر میرے پاس آ جاتے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا، آخر میری سوتن کو پتہ چل گیا کہ حیات نے مجھ سے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ جب میں نے حیات کے بیٹے کو جنم دیا تو میری سوتن نے کہا کہ تم 2 حصوں میں بٹ گئے ہو، بہتر ہے کہ مہرین کو یہاں لے آ، اس طرح کم از کم ہم اکیلے ہوں گے اور نہ تمہارے بچے وہاں اکیلے ہوں گے۔ حیات بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا وہ مجھے سوتن کے پاس لے گئے اور میں بھی اسی گھر میں رہنے لگی۔ حیات سے شادی کے 2 سال بعد اچانک ہی میرے دل میں کسی خلا نے جنم لیا اور اب مجھے رہ رہ کر احساس ہونے لگا کہ میں نے عاصم سے طلاق اور حیات سے دوبارہ شادی کر کے سخت غلطی کی۔ عاصم کا گھر سارے کا سارا میرا تھا، اس کا پیار بھی مکمل میرا ہی تھا، وہ بٹا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی اور شریک نہیں تھا، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ حیات کے گھر کی اصل مالکہ اس کی خاندانی بیوی تھی، میں اس میں معمولی حصے دار بنی ہوئی تھی۔ حیات کا پیار بھی بٹا ہوا تھا۔ یہاں آ کر مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا کہ جو مقام میری سوتن کو حاصل تھا وہ مجھے نہیں ہے، اس کے بچوں کی خاندان میں جو حیثیت اور اہمیت تھی وہ میرے بچوں کی نہیں ہے۔ حیات اور اس کا پورا خاندان اس کی خاندانی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حیات خود بھی اپنی دوسری بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ امی جان بتاتی تھی کہ عاصم اجڑ کر رہ گیا ہے، ہر بچے ماں کے لیے تڑپتے اور یاد کر کے روتے ہیں۔ جب میں ایسی باتیں سنتی تو میرا دل بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی تو دھڑکنا ہی بھول جاتا۔ آخر میں عورت تھی، ایک ماں تھی، کب تک خود پر جبر کر سکتی تھی؟ 2 معصوم بچے میری یاد میں دن رات تڑپتے تھے، مجھے بلاتے تھے اور میں ان سے نہ مل سکتی تھی۔ ایک دن جب میرا دل بہت اداس ہوا تو اپنے ان بچوں سے ملنے چلی گئی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئے، بہت روئے، کہتے تھے امی ہمیں چھوڑ کر مت جانا، لیکن میری مجبوریاں میرا رستہ روکتی تھیں۔ کس دل سے ان کو خود سے جدا کر کے پلٹی یہ میرا دل جانتا ہے۔ اس کے بعد میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ اب مجھے حیات کی صورت بھی اچھی نہیں لگتی تھی، سوچتی کہ یہی میرا مجرم ہے جس نے مجھے برباد کیا، گھر بار چھوڑنے پر اکسایا اور اپنے دل کی بربادیاں آباد کرنے کے لیے سبز باغ دکھا کر میرا گھر لوٹ لیا، میرے بچے مجھ سے جدا کر دیے۔ کسی طرح میری سوتن کو علم ہو گیا کہ میں اپنے ان بچوں سے ملنے جاتی ہوں، اس نے حیات کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر سخت پابندی لگا دی، اب میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، انہوں نے مجھے قید کر دیا۔ آج میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے روتی، لیکن اب رونے سے کیا حاصل؟ میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی، کسی اور کو کیا الزام دوں؟